صلی علی آل محمد کما صلی ابراہیم وعلی ابراہیم انک بارک علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حدیث وجوہ یوم خاشعۃ عاملۃ۔ محترم سامعین سے جو مکی سورہ اس کی آیات کی تلاوت اللہ صحیح معنوں میں اس صورت کی اور تفاسیر آپ کے سامنے بیان عنایت فرمائے۔ نعمان رضی اللہ عنہ کرتے ہیں رسول مکرم علیہ وآلہ اعلی الغاشیہ کو عیدین اور میں پڑھا کرتے تھے، اور اگر جمعہ والے دن ہی دو ایک نمازوں میں اکٹھ کرتے، یعنی کی نماز میں عید کی نماز میں اللہ کے محبوب علی سنت یہ ہے ان صورتوں ایک نظر رکھیں بندہ ان صورتوں فبیہا اچھی بات ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ مطلب نہیں ہے صورت اعلیٰ یا فرض ہے، ہرگز یہ مطلب نہیں صرف یہی صورتیں تو نماز ہوگی۔ اگر کوئی اور ہے، کوئی اور آیت قرآن کا کوئی تو نماز ہو جائے، ان صورتوں کو پڑھنا کہ یہ سنت یہ طریقہ ہے کہ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی تلاوت کے کرتے اور اس کے سورہ غاشیہ کو صحیح مسلم یہ روایت بھی موجود، اس کے راوی ضحاک کیس نعمان بن بشیر، اس کے دو سورت کی طرف سب سے اللہ فرمائے محبوب پیغمبر رسول اللہ علیہ وسلم اتاک حشیہ ڈھانپ لینے والی ہے۔ اب یہ حل حامیہ ہے، سوال اپنے نبی سے کیا تیرے اس کی خبر ہے جو ڈھانپ الغاش اللہ نے مطلب لیا یعنی کو تعبیر کیا سے اللہ نے نہ کیا اور قیامت کیا ہے، تو جو پوری کائنات دہشت میں اپنے رونے دبدبے میں پاس اس کی خبر، جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ نازل ہوا دس کا دوسرا مقام اللہ فحناسکم ان الساعۃ شیء یوم تذہل زعۃ وذات حمل وتری الناس وما هم ولكن شدید۔ اے کائنات تقوا ربکم سے ڈر جاؤ، لا تساعۃ بے شک زلزلہ قیامت کی ہولناک بڑی چیز ہے، شیء عظیم ان زلزلہ شیء عظیم قیامت کا زلزلہ بہت زیادہ ہے۔ فرمایا یوم تذہل کل اما ارضعت، آپ اس دن ہر دودھ والی اپنے دودھ بچے سے پلانے والے مائیں کب غافل معصوم بچوں سے اس وقت ہی کہ جب کا طاری ہوگا وہ ہراس نے کیا ہوگا جو ہے وہ اللہ اکبر بچوں سے غافل وتزعکم للحمل الناس سکار، وہ ماں حمل کو اٹھایا یعنی کہ جس کے ہوگا وہ کی اور دہشت اپنے حمل کو حمل ان کا گر جائے، الناس سک دیکھیں گے لوگوں ایسے پھر رہے تھے جیسے حالت میں ہیں، ہم بسکار نبی علیہ قیامت کے دن وہ ولیکن ہی شدید عذاب ہی اتنا سخت عذاب کی وجہ ہو چکے ہوں گے پڑیں گے اللہ۔ اگلی بات یومئذ وجوہ خاشعہ، اس دن چہرے ذلیل ہوں گے ابصارہم ذلہ کی ہوئی ہوں گی، انہیں گھیرا ہوا ذالک الیوم یوعدون، وہی دن ہے کہ جدا کیا جاتا تھا اکبر ہیں۔ یہ کیوں ہوں گے کہ ہوئے کیوں انتہائی پریشان ہوں گے، کون لوگ نہیں کرتے ہوں گے پڑھتے ہوں گے یہ زکاتیں نہیں یہ حج نہیں کرتے ہوں گے۔ اگلی آیت کو تو آپ بغور کر سکتے ہیں اور بخود سکتے ہیں کہ یہ کون کہ جن کے بارے میں وجوہ خاشعہ چہرے انتہائی گرے ہوئے انتہائی جھکے ہوئے، سب سے پہلے ہے کہ جن کلی طور پر حق کا انکار کلی طور پر نہیں ہوگا ہی کر دیا ہو کہ ہم مانتے دین ہے، کیا روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، کیا اللہ ہے، بالکل دوسرا طبقہ عاملۃ وہ طبقہ ہو کر کے کا ہوا ہوگا جو عمل کر کے تھکا ہوا ہوگا، ناصبہ انتہائی تھکن محسوس کر رہے ہوں گے اعمال کر کے، اور ان کے پاس اعمال کے انبار، نمازوں کے انبار، روزوں کے انبار، زکاتوں کے انبار، صدقہ خیرات کے پہاڑ اور نوافل کے انبار ہوں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ عمل تو کرتے رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنے اعمال میں معیار سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں رکھا،
جس طرح قرآن مقدس کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں، بات کو ختم کرے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اللہ اور اس کے رسول کے منہج کو، اس کے رستے کو، اس کے طور طریقے کو، اس کے طرز کو مد نظر رکھو اور اسی نقشہ قدم پر عمل کرتے چلے جاؤ۔ اگر ایسا نہ کرو گے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت سے ہٹ کر، بے بہرا ہو کر، اپنے آپ کو پھینک کر، پہلو تہی کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ آپ عمل ایسے کریں کہ جن اعمال کو روز قیامت آپ کے نامہ اعمال میں شامل بھی کیا جائے اور میزان میں ترازو میں بھی رکھا جائے اور اس کے بعد ان کا وزن کرنے کے بعد آپ کو ان کی جزا دی جائے اور جزا کے بعد آپ کو جنت کا مالک بنایا جائے، تو پھر اس کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک اللہ کی اطاعت ہے اور ایک اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی سیدنا انس بن مالک، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر 3 ساتھی آئے، آ کے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں، ماں جی آپ بتلائیے آپ کی عبادات کیسی ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ رات کو قیام کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سارا کچھ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تینوں صحابہ کہتے ہیں کہ کہاں ہم اور کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک کہتا ہے آج کے بعد ساری رات کا قیام کروں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ دوسرا کہتا ہے آج کے بعد صوم الدہر کا پابند ہو جاؤں گا، یعنی پوری زندگی کا روزہ رکھوں گا۔ اور تیسرا کہتا ہے کہ آج کے بعد عورت کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں، یعنی شادی کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں، کیونکہ شادی کرنے کے بعد زندگی کے معاملات میں بچوں میں بندہ انسان پڑ جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے اور پھر انتہائی غفلت میں ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، عبادات سے۔ تو یہ بات جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھیوں نے تو اچھا پروگرام بنایا ہے، وہ تو دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے، رہبانیت کو اختیار کر کے ایک اللہ کے راستے پر چلنا چاہ رہے ہیں۔ رہبانیت اللہ کا راستہ نہیں ہے، یہ صوفیاء کا عقیدہ ہے، اور صوفیاء ایک طرف کے کفر کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے دروازے پر آئے اور پوچھا یہ باتیں آپ نے کی؟ فرمایا ہاں اللہ کے نبی کی ہے اور اس میں ہماری نیت اچھی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، رات کو اٹھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہے، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار کرتا ہوں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، من رغب عن سنتی فلیس منی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 2 ٹوک فیصلہ کیا، فرمایا جو میری سنت سے رغبت اختیار کرے گا، پہلو تہی کرے گا، جو میرے رستے سے ہٹنے کی کوشش کرے گا، جو مجھ سے ایک قدم آگے گزرنے کی کوشش کرے گا اور میرے رستے کو عبور کرنے کی کوشش کرے گا، فرمایا فلیس منی، فلیس منی، فلیس منی۔ اس کا میرے ساتھ تعلق کیا؟ دور تک کا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اگر چاہتے ہو اعمال کی خیر تو اس میں ایک ہی بہتری کا راستہ ہے کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت کو مد نظر رکھیے اور اسی طرز کے مطابق عمل کیجیے، اور اس دعوت کو کما حقق ہو آگے پہنچانے کی توفیق اللہ ہم سب کو عنایت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مقدس کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں، بات کو ختم کرے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اللہ اور اس کے رسول کے منہج کو، اس کے رستے کو، اس کے طور طریقے کو، اس کے طرز کو مد نظر رکھو
اور اسی نقشہ قدم پر عمل کرتے چلے جاؤ۔ اگر ایسا نہ کرو گے وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت سے ہٹ کر، بے بہرا ہو کر، اپنے آپ کو پھینک کر، پہلو تہی کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ آپ عمل ایسے کریں کہ جن اعمال کو روز قیامت آپ کے نامہ اعمال میں شامل بھی کیا جائے اور میزان میں ترازو میں بھی رکھا جائے، اور اس کے بعد ان کا وزن کرنے کے بعد آپ کو ان کی جزا دی جائے اور جزا کے بعد آپ کو جنت کا مالک بنایا جائے، تو پھر اس کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک اللہ کی اطاعت ہے اور ایک اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی سیدنا انس بن مالک، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر 3 ساتھی آئے، آ کے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھتے ہیں، ماں جی آپ بتلائیے آپ کی عبادات کیسی ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، آپ رات کو قیام کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سارا کچھ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ تینوں صحابہ کہتے ہیں کہ کہاں ہم اور کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک کہتا ہے آج کے بعد ساری رات کا قیام کروں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ دوسرا کہتا ہے آج کے بعد صوم الدہر کا پابند ہو جاؤں گا، یعنی پوری زندگی کا روزہ رکھوں گا۔ اور تیسرا کہتا ہے کہ آج کے بعد عورت کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں، یعنی شادی کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں، کیونکہ شادی کرنے کے بعد زندگی کے معاملات میں بچوں میں بندہ انسان پڑ جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، اور پھر انتہائی غفلت میں ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، عبادات سے۔ تو یہ بات جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھیوں نے تو اچھا پروگرام بنایا ہے، وہ تو دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے، رہبانیت کو اختیار کر کے ایک اللہ کے راستے پر چلنا چاہ رہے ہیں۔ رہبانیت اللہ کا راستہ نہیں ہے، یہ صوفیاء کا عقیدہ ہے، اور صوفیاء ایک طرف کے کفر کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے دروازے پر آئے اور پوچھا یہ باتیں آپ نے کی؟ فرمایا ہاں اللہ کے نبی کی ہے، اور اس میں ہماری نیت اچھی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، رات کو اٹھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہے، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار کرتا ہوں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، من رغب عن سنتی فلیس منی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 2 ٹوک فیصلہ کیا، فرمایا جو میری سنت سے رغبت اختیار کرے گا، پہلو تہی کرے گا، جو میرے رستے سے ہٹنے کی کوشش کرے گا، جو مجھ سے ایک قدم آگے گزرنے کی کوشش کرے گا اور میرے رستے کو عبور کرنے کی کوشش کرے گا، فرمایا فلیس منی فلیس منی فلیس منی، اس کا میرے ساتھ تعلق کیا؟ دور تک کا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اگر چاہتے ہو اعمال کی خیر تو اس میں ایک ہی بہتری کا راستہ ہے کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت کو مد نظر رکھیے اور اسی طرز کے مطابق عمل کیجئے، اور اس دعوت کو کما حقق ہو آگے پہنچانے کی توفیق اللہ ہم سب کو عنایت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔